الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. معزز حاضرین، قرآن پاک یہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالی نے اس کتاب حکیم میں قیامت تک آنے والے ہر انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ دنیا کی زندگی یہ تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو متوجہ کیا کہ تم اللہ کی طرف لوٹ کر آنے والے ہو، اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی کی نعمت اور ہر طرح کی راحت، آرام اور سہولت، تمہاری ضرورت کی ہر چیز اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ تم اللہ کی اس نعمت کو استعمال کرتے ہو، لیکن یہ سمجھ کر استعمال کرنا کہ ہم تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ ہماری نعمت کا استعمال کر کے تم نے میری کتنی بات مانی اور میرے حکموں پر کتنا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہر ایک سے پوچھیں گے۔ جگہ جگہ تعالیٰ شانہ نے اس بات کو بیان کیا کہ دیکھو، مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد ایک دن وہ آئے گا کہ تمہیں قبر سے اٹھ کر ہمارے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا تم کو حساب دینا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تم دنیا میں جو کچھ کرو یہ سوچ کر کرو کہ اللہ کے یہاں ہمیں اس کا جواب دینا ہے، ہمیں اللہ کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری کوئی چیز ڈھکی اور چھپی نہیں ہے۔ لوگوں سے ہم چھپا لیں، لوگوں سے ہم چال بازی کر دیں،
یہ دنیا میں چل سکتا ہے، اللہ کے یہاں نہیں چلے گا۔ یہ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آخری حصے میں اسی کو بیان فرمایا۔ میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگا کرو۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ نماز کی پابندی اور حالات پر صبر کرنا یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ غلط دیکھ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز کی پابندی اور صبر پر قائم اور جمے رہنا یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن سب کے لیے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، میرے جو بندے مجھ سے ڈرتے ہیں، ان کے دل میں میرا خوف ہے کہ ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، تو ان کے لیے نہ نماز مشکل، نہ ان کے لیے صبر پر جمے رہنا مشکل، یعنی دل میں خوف اور خشیت ہو، خدا کا ڈر ہے کہ اس دنیا کی وقتی زندگی جو کچھ برسوں کے لیے ہمیں دی گئی، اس کے بعد تو پھر ہمیں مٹی ہو کر اللہ کے پاس جانا ہے، ان کے لیے اللہ کا حکم ماننے میں کوئی مشکل نہیں۔ الا علی الخاشعین، اب یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہو؟ اللہ نے اگلی آیت میں اسے بیان فرمایا۔ کیا فرماتا ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اللہ کا ڈر اور نماز کی پابندی اور صبر پر جمے رہنا یہ ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہے جو یہ سمجھتے ہیں، الذین یظنون، جو یہ خیال رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ وہ لوگ اپنے رب کا سامنا کرنے والے ہیں، اپنے اللہ سے ملنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے، اللہ کی طرف لوٹنے والے۔ یہ ایمان کی طاقت ہے جو ہمارے دل میں اس یقین اور پختہ یقین بیٹھاتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، اس دنیا کے بعد ایک، اور یہاں سے جانے کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ یہ ایمان ہے جو بول رہا ہے، ورنہ جن کے دل میں ایمان نہیں تھا، جو اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اس کے حکم پر ایمان نہیں لاتے تھے، ان کے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مرنے کے بعد جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہمارا جسم ختم ہو جائے گا، ہڈیاں گل جائیں گی، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، تو ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ مکہ کے کافر یہی کہتے تھے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا
أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ، وہ مشرکین کیا کہتے تھے؟ اللہ ان کی بات کو نقل فرماتے ہیں۔ وہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں گے، اب مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ او آباؤنا الاولون، یا ہمارے وہ پرکھے لوگ، باپ دادا اور اوپر کے لوگ جو سینکڑوں سال پہلے دنیا سے چلے گئے، مٹی ہو گئے، کیا وہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ انہیں بڑی حیرت تھی، ایمان نہیں تھا اصل میں ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ پہلے والے بھی اور بعد والے سب اکٹھا کر دیے جائیں گے، سب کو جمع کیا جائے گا۔ کب؟ الی میقات یوم معلوم، ایک دن اس کا متعین ہے۔ وہ دن کون سا ہے؟ اس کا صحیح علم اللہ کو ہے۔ وہ دن آئے گا، اس پر تو ایمان ہے، لیکن کب آئے گا وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو میرے بھائی، وہ ایمان ہے جو ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ہماری یہ وقتی زندگی ہے دنیا کی، ہم مریں گے، مٹی میں جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ کا حکم ہوگا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو اللہ یہی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے دل میں میرا ڈر، میرا خوف پیدا ہو جائے گا تو نماز بھی تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں، اور حالات پر صبر کرنا یہ تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جن کو یقین نہیں ہے وہ گھبرا جاتے ہیں، جن کو ایمان نہیں ہے، جو اپنی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، انہیں حالات کے تھپڑ جب لگتے ہیں تو گھبراتے ہیں کہ کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، یہ کیسے ہو گیا، یہ وہ ڈرتے ہیں۔ ایمان والا نہیں گھبراتا، اس لیے کہ اس کا یقین ہے کہ جو ہوا، جو ہوتا ہے، جو ہوگا، جو ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اسی کے حکم سے ہوتا رہا ہے، اور اسی کے حکم سے ہوتا رہے گا۔ تو اس آیت میں اللہ نے دو چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی چیز اللہ فرماتے استعینوا بالصبر، تم اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں ایک بات یہ ہے کہ جب ہم پر کوئی حادثہ گزرے، کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف ہو تو اس پہ صبر کر لیا جائے۔ ہم یہی کہتے ہیں، کسی کے گھر میں کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا تو ہم کہتے ہیں صبر کرو، صبر بہت بڑی نعمت ہے۔ تو عام طور سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ مصیبت پر صبر کرنا یہی صبر ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ صبر کی تین قسمیں ہیں۔ ایک صبر علی الطاعہ، اللہ کے احکام اور اطاعت و فرما برداری پر جمے رہنا، جم جانا۔ اس لیے کہ بہت سی چیزیں جو ہمارے مزاج، ہماری پسند، ہماری خواہش کے برخلاف ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو ماننا، اسی کو صبر کہتے ہیں، صبر علی الطاعہ۔ میٹھی نیند سو رہے ہیں،
فجر کی اذان ہوئی، نماز میں 15-20 منٹ باقی ہے، جی نہیں چاہتا اٹھنے کا، آرام سے گہری نیند سو رہے، اور شیطان بھی تھپکیاں دے رہا ہے، سلا رہا ہے کہ ابھی سوئے رہو، ابھی سوئے رہو. لیکن طبیعت کی پسند کے خلاف اللہ کی مان کر بستر کو چھوڑ دینا اور نماز کے لیے مسجد میں پہنچ جانا، یہ بھی صبر ہے. یعنی دل نہیں چاہتا تھا، طبیعت بہت تھکی ہوئی تھی، رات میں نیند نہیں آئی، بہت دیر سے نیند آئی، اور ابھی کچھ نیند آئی تھی کہ اذان ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا، طبیعت نہیں چاہتی. لیکن بس یہ ہے کہ اللہ کا پکار، اللہ کی پکار، اللہ کا بلاوا آیا، بس چھوڑ کر ہم اللہ کے حکم پر مسجد کی طرف اٹھے اور وضو کیا اور مسجد کی طرف چل پڑے. تو ایک صبر یہ ہے، صبر علی الطاعہ، اللہ کے حکم پر مضبوطی سے جمے رہنا، اور اس جمنے پر طبیعت کے خلاف کوئی چیز آئے تو اس پر قائم رہنا اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اسے کہتے ہیں صبر. اور اس کا نام ہے صبر علی الطاعہ، اطاعت اور فرما برداری پر صبر کرنا. دوسری صبر کی قسم ہے صبر عن المعصیہ، گناہ سے بچ جانا اور اس پر صبر کر لینا. یعنی جی بہت چاہتا ہے کہ جھوٹ بول دے، شیطان کہتا ہے کہ دوسروں کا پیسہ دبا دیں، بے ایمانی کر لیں. شیطان کہتا ہے کہ دبا دو گے تو تمہارا اتنا بڑھ جائے گا، دوسروں کی زمین مار لو گے تو تمہیں اتنا مل جائے گا، اور جب اسے بیچو گے تو تمہیں بڑا فائدہ ہوگا. شیطان طرح طرح سے دل میں بات ڈالتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ دیکھو جھوٹ بول دو، بے ایمانی کر لو، دھوکہ دے دو، بے وقوف بنا دو. یہ سب شیطانی خیالات ہیں جو دل میں پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر دل میں اللہ کا خوف اور خدا کا ڈر ہے تو وہ فوراً کہے گا استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ اللہ کی مرضی کے خلاف اور اس کے پسند کے خلاف ہے، ہم اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے. ایک پیسہ دوسرے کا ہے ہم اسے دیں گے، ایک بارش زمین کسی کی ہے ہم اسے دیں گے، وہ نہ لے گا اور مجھے وہ دے دے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا حق ہے، ہم حق اس کو دیں گے. طبیعت نہیں چاہتی، طبیعت چاہتی ہے کہ دبا دو، طبیعت چاہتی ہے کہ مار دو، بے ایمانی کر لو، مال میں عیب نکال کر عیب کا پیسہ کاٹ لو. دل یہ چاہتا ہے، لیکن یہ شیطانی خیال ہے. لیکن ایمان اگر دل میں ہے تو وہ فوراً اس کا ایمان کہے گا دیکھ تو کر کیا رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہاں دبا رہا ہے کسی کو، کل خدا کے یہاں تجھے اتنا دینا پڑے گا تو دے نہ پائے گا، خون کے آنسو تو روئے گا اور پھر اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو کچھ نہ کر پائے گا. تو اسی کو کہتے ہیں صبر عن المعصیہ، گناہ سے بچ جانا. گناہ کر سکتا تھا، موقع تھا بے ایمانی کرنے کا، موقع تھا حق مار دینے کا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں تھا، جس نے اس کو جھوٹ سے، خیانت سے، بے ایمانی سے، دوسروں کے حق والوں کا حق مارنے سے اس کے ایمان نے، اس کے ڈر نے بچا لیا. وہ بڑا اعلیٰ درجے کا انسان ہے.
تو اس کو کہتے ہیں صبر عن المعصیہ، گناہ سے بچ جانا اور اپنے مزاج اور طبیعت کے خلاف کام کر کے اس پر صبر کر لینا. یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. آج ہم سے اپنا تو دیا نہیں جاتا کسی کو، لیکن دوسروں کا دینے میں بھی ہماری مصیبت آ جاتی ہے جو ہمارا نہیں ہے. دوسروں کا حق دینے میں ہم مصیبت میں پڑتے ہیں اور نیت ڈاواڈول ہو جاتی ہے کہ دیں کہ نہ دیں، کہاں سے دبا سکتے ہیں وہاں سے دبا لیں. میرے بھائی، یہ وبال ہے، یہ دنیا کی بھی آفت ہے اور آخرت کی بھی آفت ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہمیں سنا دیا، ہمیں بتا دیا کہ اے ایمان والو، تم اس دن کے آنے سے پہلے اس دنیا میں اپنے معاملات کو بالکل صاف کر لو. اس دن کے آنے سے پہلے، جس دن عمل کا سکہ چلے گا، درہم اور دینار کا سکہ نہیں چلے گا. وہ دولت، وہ جاگیر، وہ زمین، وہ مکان، وہ نہیں چلے گا. سب تو یہاں چھوڑ کے چلے گئے. مارنے والا بھی چھوڑ کے چلا گیا اور جس کا دبایا تھا وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا. کون اپنے ساتھ لے جاتا ہے؟ کوئی نہیں لے جاتا. تو نبی فرماتے ہیں اس دن کے آنے سے پہلے تم اپنے معاملات کو صحیح اور درست کر لو. حق دے کر یا معاف کرا کے تم اپنے معاملات کو صاف کر لو. اس دن کے آنے سے پہلے جس دن عمل کا سکہ چلے گا، درہم و دینار اور روپے پیسے دولت نہیں کام آئے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استعینوا بالصبر، تم اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے سے. تو صبر کی یہ دوسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں صبر عن المعصیہ، گناہ سے بچ جانا اور اس پر عمل کر لینا، مضبوطی سے جم جانا. گناہ سے بچ کر حق پر مضبوطی کے ساتھ جم جانا. اور صبر کی تیسری قسم ہے صبر علی المصیبہ، صبر علی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا، جو عام طور سے مشہور ہے. کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آفت آ گئی، گھر میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، کسی عزیز کے انتقال کی خبر آ گئی، تو اس پر صبر کرنا. اور وہ صبر کیسے ملے گا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب کوئی حادثہ، کوئی مصیبت، تکلیف پہنچے تو تمہیں کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں یہی حکم دیا گیا. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ایمان والوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کی زبان پر یہ جملہ آتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا. دیکھیے یہاں بھی وہی ہے، یعنی وہی احساس دلایا گیا کہ اے ایمان والو تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے. جو چلا گیا وہ تو گیا، جو بچ گئے وہ چند دنوں کے مہمان ہیں یا چند مہینوں کے مہمان ہیں یا چند برسوں کے مہمان ہیں. جانا تو سب کو ہے، سب کا وقت طے ہے. وقت آیا وہ گیا، وقت آئے گا یہ جائے گا. ہر کوئی جائے گا، ہر کوئی جا ہی رہا ہے. روز ہم سنتے ہیں آج فلاں کا انتقال ہو گیا، آج فلاں کا انتقال ہو گیا، آج فلاں کا انتقال ہو گیا. تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ زندگی کی سانس مکمل ہو گئی، وہ چل پڑے، آنکھ بند کر لی. جس دن
ہمارا آ جائے گا وقت، کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی بچا سکتا ہے؟ کسی دوا اور کسی ڈاکٹر سے زندگی بڑھ سکتی ہے؟ ایک سانس نہیں بڑھ سکتی، چلے جائیں گے، اور سب جا رہے ہیں، کتنے چلے گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مصیبت پر ایمان والے کی زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کے لیے ہیں، اور ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر کے چلے جانا۔ یہ مکان، یہ دکان، یہ بیلنس، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ باغ، یہ کھیت، یہ کچھ ساتھ نہیں دے گا، سب کی سب چھوڑ کے چلے جانا۔ اسی کو صبر علی المصیبہ کہتے ہیں، مصیبت کے وقت صبر کرنا۔ اور یہ وہ کلمہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون جو صرف موت پہ نہیں پڑھا جاتا۔ ہم تو کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو کہتے ہیں انا للہ، یہ صرف موت کے لیے نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے، آپ راستے چل رہے ہیں، راستے میں ٹھوکر لگ گئی، آپ کی زبان پر آنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، گھاٹا ہو گیا، جب حساب کیا تو الٹا دکھائی پڑا، نفع کے بجائے نقصان، آپ کو وہاں بھی یہی کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹھے کام کر رہے ہیں، اچانک لائٹ چلی گئی، بجلی گل ہو گئی، وہاں بھی یہی کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہر موقع کا یہ جملہ ہے، اور اللہ نے اس جملے میں یہ اثر رکھا ہے کہ جب تکلیف کے وقت بندہ یہ پڑھے گا، اللہ اس کی مصیبت کو ہلکی کر دیں گے، مصیبت کا احساس کم ہو جائے گا، یہ اس کلمے کی برکت۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر تکلیف کے وقت، کسی کی بیماری کی اطلاع ملی فلاں بیمار ہے، آپ کو خبر پہنچی، آپ کی زبان پر ہونا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صرف مرنے والے کے لیے نہیں ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہر تکلیف اور ہر رنج اور ہر غم کی خبر پر اس کلمے کو پڑھنا چاہیے۔ یہی سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی عمل ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ آپ بیمار ہو گئے، اللہ نہ کرے کوئی ہو ایسا، دوا کر رہے ہیں، علاج ہو رہا ہے، شفا نہیں مل رہی، بیماری دور نہیں ہو رہی، تکلیف نہیں جا رہی ہے، آپ اللہ سے پڑھ یہ کلمہ پڑھیں اور اللہ سے شفا مانگیں، اللہ سے صحت مانگیں، بیماری سے پناہ مانگیں۔ آج ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، کچھ ہمیں خدا یاد نہیں رہتا، جب ہمیں کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، اللہ کی نعمت استعمال کرتے ہیں، کبھی آپ کو اس موقع پر خدا یاد آتا ہے؟ نہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ یاد، نہ کھانے کے درمیان میں الحمدللہ اللہ کی تعریف یاد، نہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کا شکر یاد، کچھ یاد، بس بیٹھے، نہ ہاتھ دھویا، کچھ نہیں، بس بیٹھے، جلدی جلدی کھایا اور دنیا کی باتیں کرتے رہے، کھا چکے، پیٹ بھر گیا، ہٹو ابھی سے، بس ہو گیا کام۔ یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے، ایمان والا تو ہر موڑ پر اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، کھانے کے دوران الحمدللہ اللہ کی تعریف ہونی چاہیے، کھانے سے فارغ ہو گئے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ میں تو کہتا ہوں
آپ کچھ کھائیں، اس کھانے سے پہلے دل میں صرف یہ ارادہ کر لیں کہ اے اللہ اس کھانے کو یا اس پینے کو میرے لیے شفا اور غذا بنا دے، ہمارے لیے مرض اور نہ بنا۔ انشاءاللہ ہر کھانا آپ کے لیے غذا و شفا بن جائے گا۔ یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، مجھے پکار رہا ہے۔ کبھی نہ کبھی تو اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے گا۔ کس پل کی بات اور کس وقت کی بات اللہ کے یہاں قبول ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ میرے بھائی، اللہ کا استحضاء، اللہ کو سامنے رکھو۔ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اپنے پروردگار کا سامنا کرنا ہے، اللہ کے سامنے لوٹ کر جانا ہے، وہ کبھی غلط کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے دل میں ڈر ہے۔ آج خوف خدا اور اللہ کا دھیان ہمارے دلوں میں نہیں رہا، اس لیے بے ایمانیاں بھی ہو رہی ہیں، خیانت بھی ہو رہی ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، الزام تراشیاں بھی ہو رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد حق کو مارا جاتا ہے، حق کو دبایا جاتا ہے۔ یہ سب آخرت کا یقین اور استحضار نہ ہونے کی بنیاد پر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ آخری بات جو میں نے پچھلے جمعے میں چند منٹ میں آپ کو بتلایا تھا، سنت مؤکدہ کے سلسلے میں 5 نمازوں کی سنت مؤکدہ کتنی ہے، اب کب پڑھنی ہے، اور سنت مؤکدہ کا درجہ کیا ہے، وہ سب باتیں میں پچھلے جمعہ میں بیان کر چکا ہوں۔ آج میں جمعہ کی سنت مؤکدہ کو بیان کرتا ہوں۔ جمعہ کے نماز مکمل وہ 10 یا 12 ہے۔ جمعہ کی نماز سے پہلے 4 رکعت جو ہم پڑھتے ہیں، وہ 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنا ضروری ہے، نہ پڑھنے پہ گناہ ہوگا۔ 2 رکعت جمعہ کی فرض ہوتی ہے، ظہر کی 4 ہوتی ہے، جمعہ کی 2 ہوتی ہے۔ 2 رکعت جمعہ کا فرض ادا کیا جاتا ہے با جماعت، اس کے بعد 4 رکعت اور جو سنت پڑھی جاتی ہے، یہ سنت مؤکدہ۔ تو جمعہ میں سنت مؤکدہ 8 رکعت، 4 نماز سے پہلے اور 4 رکعت نماز کے بعد، اور اس کے بعد 2 رکعت اور پڑھتے ہیں، یعنی 2 رکعت اور پڑھتے ہیں، 6 پڑھتے ہیں بعد میں۔ تو یہ 2 رکعت سنت مؤکدہ نہیں ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، لیکن پڑھنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو اس طرح سے 12 رکعت ہو جاتی ہے، 4 جمعہ کی جماعت سے پہلے اور 4 جمعہ کی جماعت کے بعد، یہ 8 تو سنت مؤکدہ۔ اب کوئی آدمی، میں کیا بتاؤں، میں کئی مرتبہ کہہ چکا، اب نہیں کہتا، اب نہیں کہتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زبان میں وہ اثر ہی نہیں ہے کہ پہلے سے مسجد میں جمعہ کو آنے کی کوشش کیا کرو، لیکن ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جب میں خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو آتی ہے۔ اب وہ سنت کیسے پڑھے گی پہلے والی؟ اس لیے کہ حکم یہ ہے کہ خطبے سے پہلے موقع ہو تو پڑھ لو، جب خطبہ شروع ہو جائے تو کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ لیکن بالکل گھڑی دیکھ کر کہ اب خطبے کی اذان ہونے والی ہوگی، اب چلو مسجد میں، ایک تعداد وہ ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے میرے دوستو، میں اپنے لیے نہیں کہتا، میں آپ کے لیے کہتا ہوں۔ یہ محرومی کی بات ہے۔ ہاں، خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی کبھی مجبوری آ گئی، کوئی پریشانی دقت آ گئی تو ایک دوسری چیز ہے، لیکن معمول بنانا کہ بس ہمیں معلوم ہے کہ 1:25 اور 27 پر خطبہ کھڑا ہوتا ہے تو 26 پہ چلیں گے، یا 1:35 پر نماز شروع ہوتی ہے تو 1:30 چلیں گے، 35 پہ چلیں گے، نماز تو مل ہی جائے گی۔ یہ سوچ غلط ہے، نہیں بدلو گے نقصان اٹھاؤ گے۔
میں اپنے لیے نہیں کہتا، بات ذرا تلخ ضرور لگے گی لیکن اپنے لیے نہیں کہتا، یہ آپ کے لیے کہتا۔ اتنی فضیلت کا دن، اتنی برکت کا دن، اتنے برکت اور نورانی ماحول، اب پھر ہم صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں جمعہ کی۔ اور دن، کتنے افسوس کی بات ہے کہ اور دنوں میں ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم سنت بھی پڑھتے ہیں، پہلے کی بھی پڑھتے ہیں، بعد کی بھی پڑھتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جماعت ہوئی، دعا ہوئی، اور ایک بہت بڑا طبقہ مسجد کے باہر اس نے سمجھا کہ میں نے جمعہ پڑھ لیا، 2 رکعت تو پڑھ لیا میں نے امام صاحب کے پیچھے، اس جمعہ میرا ہو گیا۔ یہ گناہ کی بات ہے، اب محرومی کی بات ہے۔ آپ یا تو سنت گھر سے پڑھ کے آئیں اور فرض کے بعد گھر جا کے پڑھیں، اور اگر گھر میں موقع نہیں ہے یہاں پہلے آ جائیں اور پہلے پڑھ لیں، اور فرض جماعت کے بعد جو 4 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت اور سنت پڑھنی ہے وہ بعد میں پڑھیں، اس کے بعد جائیے آرام سے جو کام ہو۔ اس مزاج کو بدلو، اللہ ہمارے دل کو دیکھ رہا ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے گھر میں وقت ضائع کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں کہ وقت ابھی باقی ہے، ابھی تو مولانا صاحب کی تقریر ہو رہی ہوگی، جب تقریر ہو جائے گی اور جو خطبے کا وقت ہوگا تو چلیں گے، آپ سنت سے محروم ہو گئے۔ اور ایک مسئلہ اور سمجھ لو، جو لوگ اذان کے وقت آئے، خطبے کی اذان یا خطبہ ہو رہا تھا تب آئے، اب انہیں سنت نہیں پڑھنی ہے، اب فرض نماز کے بعد 8 رکعت انہیں سنت پڑھنی ہوگی، 4 پہلے کی چھوٹی ہوئی اور 4 بعد والی۔ ان چیزوں کا دھیان رکھو، اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمارے اندر احساس پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔